پاکستان کی کوششیں ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے امید کی کرن اسلام آباد میں آج بڑی سفارتی بیٹھک سجے گی۔ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان آمد پر دفتر خارجہ کے حکام نے استقبال کیا۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مشرق وسطی کشیدگی میں کمی، ایران اسرائیل امریکہ جنگ پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں وزرائے خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترکیہ میں طے ملاقات مصروفیات کے باعث اسلام آباد منتقل کی گئی۔ پاکستان نیک نیتی سے تنازع ختم کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمام دوست ممالک بھی تعاون کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کا جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سفارتی مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، حالیہ کشیدگی کم کرنے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کے خطے میں امن کی کوششوں پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، ایران پر قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ امریکہ خلیجی ممالک سے جاری بات چیت سے متعلق بتایا، کہا مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کرتے ہیں۔ سفارتی رابطوں کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں میں بات چیت 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ایرانی صدر کا اعتماد سازی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم کی مخلصانہ سفارتی کاوشوں کو سراہا، پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کا آئندہ ہفتے ایرانی حکام سے ملاقات کا اشارہ، کہا ایران میں بعض لوگ مذاکرات سے متعلق انکار کر رہے ہیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ بحری جہازوں کو اپنے حرمت سے گزرنے دینا اچھی علامت ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ چاہتے ہیں، قیادت کے طاقت کے ذریعے قیام امن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دباؤ کے بغیر کسی بھی مذاکرات کو میز پر نہیں لایا جا سکتا۔ خلیج تعاون کونسل نے ٹرمپ کے سامنے نئے مطالبات رکھ دیے۔ مستقبل میں علاقائی سیکیورٹی کی ضمانت مانگ لی، کہا صرف جنگ بندی کافی نہیں، امریکہ مکمل دفاعی تحفظ فراہم کرے۔ اماراتی پالیسی سینٹر کے صدر ابتسام نے کہا کہ اصل چیلنج ایران کو جنگ روکنے پر آمادہ کرنا نہیں، بلکہ خطے کو ایران سے پیدا ہونے والے آئندہ خطرات سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ کونسل نے زیادہ فعال سفارتکاری اور عملی اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خلیج تعاون کونسل کے مطالبے پر سخت جواب۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو اپنی زمین پر جگہ نہ دیں۔ جارحیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آپ کی سرزمین سے ایران کے انفراسٹرکچر یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، جلد جنگ سے نکل جائیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا اعلان، کہا صدر ٹرمپ ایران کی عسکری صلاحیت ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ میں لمبا عرصہ رہنے میں دلچسپی نہیں، ایران جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کی جانب سے سعودی ولی عہد کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال، خطاب میں کہا محمد بن سلمان کو معلوم نہیں تھا، میری چاپلوسی کرنا پڑے گی۔ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ بھی دوسرے امریکی صدور کی طرح ناکام آدمی ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا میرے ساتھ احترام سے بات کریں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں یونیورسٹی پر وحشیانہ بمباری، تہران میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملہ، ایرانی حکام نے یونیورسٹی پر حملوں کو امریکہ کا شرمناک عمل قرار دے دیا۔ صوبے بوشہر میں خیمے پر حملہ، بچوں اور والدین سمیت 4 افراد شہید، صہیونی طیاروں کے ایران کے توانائی تنصیبات پر پھر حملے، 1 بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ بوشہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملے، 9 طبی ارکان اور 3 لبنانی صحافی شہید۔
ایران کا امریکی فوج کو بڑا سرپرائز، سعودی عرب نے امریکی تنصیبات پر حملے، پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکہ کے کئی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل کو امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں حملوں میں کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ بحرین حملے میں امریکی فوجی اڈے پر آگ لگ گئی۔ عمان کی بندرگاہ سلالہ پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد آپریشن معطل، ایران کے صہیونی ریاست پر جوابی وار۔ ایرانی حملوں سے 24 گھنٹوں میں 142 اسرائیلی زخمی، 15 کی حالت تشویشناک۔ امریکہ کا ایک اور جنگی طیارہ ایران کے نشانے پر آ گیا۔ ایران کا F-16 طیارے پر میزائل سے وار طیارے کی سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ، ایرانی فضائی حدود میں لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر UAE سے یوکرینی صدر کی ملاقات، زیلنسکی کا سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دبئی سمیت دیگر شہروں پر حملوں کی مذمت، متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے پر بات چیت، اماراتی ایئر اسپیس کو مزید محفوظ بنانے کی نئی حکمت عملی پر غور، یوکرین کے صدر زیلنسکی نے قومی دفاعی ماہرین کی خدمات کو سراہا، قطر اور یوکرین کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ طے، قطری وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میزائل اور ڈرون نظام سے نمٹنے کے لیے قطر کو تعاون فراہم کرے گا۔ معاہدے میں جدید دفاعی ٹیکنالوجی کے تبادلہ بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار کے سفارتی ریڈار نے نئے سگنل پکڑ لیے، نائب وزیر اعظم کا قطر کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کے انڈونیشین ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمتی تجارت میں اہم پیش رفت، ایران کو چاول، سمندری خوراک، گوشت، سبزیوں اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمد کی اجازت، اسٹیٹ بینک ضوابط اور بینک گارنٹی LC شرائط میں عارضی طور پر نرمی کر دی گئی۔ ایران کے راستے آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک تک زمینی برآمدات کی سہولت ہوگی، 3 ماہ کی خصوصی رعایت سے برآمد کنندگان کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کے مطابق اقدام سے تجارتی روابط مضبوط اور برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ پاکستان نے بھارتی الزامات کو گمراہ کن اور حقائق سے انحراف قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں پر تشدد بھارت کا سنگین مسئلہ قرار، بھارت میں ہجوم کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل پر تشویش کا اظہار، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے آئینی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تائید۔ غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کے رہنے کا اخلاقی جواز نہیں رہا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بورڈ آف پیس سے نکلنے کا مطالبہ، کہا زائنسٹ رجیم سے کسی طور خیر خواہی کی توقع نہیں، پاک سعودیہ دفاعی معاہدے میں ترکیہ اور ایران کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان IMF کے امتحان میں پاس، ٹاپ لیول معاہدہ طے، مزید 101 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے، نئی قسط ملنے سے رقم 4 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو جائے گی۔ IMF بورڈ کی منظوری کے بعد رقم جاری ہو گئی۔ اعلامیہ کے مطابق مشرق وسطیٰ کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہیں، اسٹیٹ بینک مہنگائی کنٹرول کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا، ضرورت پڑنے پر شرح سود مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹیکس نظام بہتر بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں، غریب عوام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع کی گئی، پاکستان کی معیشت میں بہتری، مارکیٹ اعتماد بحال ہونے لگا، پاکستان میں مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، معاشی استحکام بہتر ہوا، توانائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ مہنگائی بڑھا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت اقدامات، مختلف مقامات کو بند کرنے کا سلسلہ جاری، پبلک پوائنٹس عوام کے لیے بند، فیصل مسجد، لیک ویو پارک اور مونومنٹ کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا، داخلی راستے بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیے جائیں گے۔
خبریں لیک کرنی اور علی امین گنڈابور کی سپورٹ پر ایکشن کے پی ہاؤس اسلام آباد میں تبادلے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے سیکیورٹی کے نام نچلے درجے کے ملازمین کی چھانٹی کر دی مالی کچن ملازمین سیکیورٹی گارڈز اور ویٹرز کے تبادلے سہیل افریدی کی ہدایت پر 142 سے زائد ملازمین کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری اپنی زمین سے محبت کا اظہار ملک بھر میں ارتھ آور منایا گیا اسلام آباد کے ریڈ زون میں سرکاری عمارتوں کی لائٹس بند رہیں پارلیمنٹ ہاؤس ایوان صدر اور سپریم کورٹ کی بتیاں گل پارلیمنٹ لاجز ایف بی آر الیکشن کمیشن کی لائٹس بھی بند کراچی اور لاہور کی اہم عمارتوں کے بھی لائٹس سوئچ آف رہا ملک بھر کے ایئرپورٹس پر بھی توانائی بچت کے لیے لائٹس بجھا دی گئی ارتھ آور کے تحت رات 8:30 سے 9:30 بجے تک روشنیاں بند رکھی گئی نئی گندم خریداری پالیسی کا مقصد کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام نیمن کہتے ہیں 1 اپریل سے صوبے کے 109 مراکز پر گندم کی خریداری شروع ہو گئی فی من گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کی گئی پہلی بار گندم صرف رجسٹرڈ ہاری کارڈ ہولڈر سے خریدی جائے گی ہاری کارڈ کے ذریعے خریداری کا سب سے زیادہ فائدہ حقیقی کاشتکاروں تک پہنچے گا 3,30,000 کاشتکار براہ راست مستفید ہوں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام پر اجلاس سہیل افریدی کی ماڈل سکولز اور کالجز کے قیام کے لیے منصوبہ تجویز کرنے کی ہدایت کہا ذہین طلبہ کے بین الاقوامی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے انہیں موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے پی ایس ایل میں زور کا جوڑ پشاور زلمی نے راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے مات دے دی راولپنڈیز کا پہلے کھیلتے ہوئے 215 رنز کا ہدف یاسر خان 83 رنز بنا کر نمایاں رہے پشاور زلمی نے ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا بابر اعظم نے 39 رنز بنائے مائیکل بریسویل میچ کے ہیرو قرار پائے ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ملتان سلطان نے 172 رنز کا ٹارگٹ 19ویں اوور میں حاصل کیا جوش فلپ کی شاندار نصف سینچری حیدرآباد کنگز مین اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں آج مقابلہ ہوگا لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں بھی زور آزمائی کریں گی